اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی اور صحت کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی اپنے مال کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ غریب ہو جاؤ. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ مصروف ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. ہمارا تو لائف اسٹائل صاحب ایسا ہو گیا ہے، رات کو ہم بلا وجہ جاگتے ہیں اور دن میں بلا وجہ دیر سے اٹھتے ہیں. وہ جو وقت ہے جس وقت کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، وہ وقت تو ہماری اس امت کا نوجوان سو کے گزارتا ہے. اللہ کے پیارے رسول جب بھی سفر پہ نکلتے، جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے میدان جنگ کے لیے، تو فجر کے وقت سحر کے وقت آپ روانہ کرتے. وہ قیمتی وقت، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کا وقت، وہ رات کا آخری پہر جس وقت رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے. آئیے ذرا اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمہارے کنٹرول میں کیا. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا دائبین، اور یہ دونوں کنٹینیو چل رہے ہیں. کبھی آج تک انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند سوئچ آف ہو گیا ہو، سورج بند ہو گیا ہو. نہیں، یہ کنٹینیو اپنا ورک کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر لگے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ نے اپنی نعمتوں کا بیان شروع کیا ہے دن اور رات سے.
کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، قرآن کی 19 پارے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ نے رات اور دن کو بنایا، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کو یاد کرو، نصیحت حاصل کرو، یا شکر گزار بن جاؤ، تمہارے اندر ذکر یا شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت بنایا، یہ ٹائم بنایا۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم جو ہوتا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اللہ کی نظر میں ٹائم کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف اوقات کی قسم کھائی۔ کہیں فرمایا والفجر، فجر کی قسم، کہیں فرمایا والعصر، عصر کی قسم، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کا وقت سورج کے نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جو وقت ہوتا ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ مختلف اوقات ہیں، مختلف ٹائمز ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کی قسم نہیں کھاتا، اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز اپنے آپ میں بہت اہم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت ہماری سب سے بڑی پونجی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک منٹ تو چھوڑ دیجیے، ہماری زندگی کا گزرا ہوا ایک سیکنڈ بھی واپس لوٹ کے آنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنمیوں کے اوپر جو حجت تمام ہوگی اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی ایکسکیوز کرنے کا موقع جو جہنمیوں کے پاس نہیں رہے گا، تو وہ اسی ٹائم کی بنیاد پر رہے گا۔ اسی ٹائم اور وقت کو اللہ تعالیٰ حجت بنائے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو نکال دے۔ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، جو عمل اب تک کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اے میرے جہنمی بندو، تمہیں ٹائم ملا تھا، تمہیں عمر ملی تھی، 60 سال، 50 سال، 40 سال، جو بھی تمہیں زندگی میں ٹائم ملا، کیا یہ ٹائم کافی نہیں تھا ایمان لانے کے لیے؟ کیا یہ ٹائم کافی نہیں تھا نیک عمل کرنے کے لیے؟ ہم نے تم کو پوری عمر دی تھی، پورا ٹائم دیا۔ اس وقت میں، اس ٹائم میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا آیا تھا، کتابیں اتری تھی، رسول آئے تھے، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، تو آج تمہارے پاس ایکسکیوز کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب تمہیں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، اب تمہیں جہنم کی اسی آگ میں چلنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، اس وقت کا ہمیں حساب دینا پڑے۔ یہ ٹائم آپ نے کہاں اسپینڈ کیا؟ یہ وقت آپ نے کہاں گزارا؟ یہ جوانی کہاں گزری؟ یہ بڑھاپا کہاں گزرا؟ یہ زندگی کے شب و روز کہاں گزرے؟ اس سوال کا جواب دیے بغیر ہم قیامت کے دن ہل نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا؟ وماذا عمل فیما علم، اور تو نے جو علم حاصل کیا
اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ یہ ہے وہ 5 سوالات جس کا پرچہ اللہ کے رسول نے آؤٹ کر دیا. قیامت کے دن کے کوسچن پیپر کو آؤٹ کر دیا گیا. یہ کوسچن، یہ 5 سوالات سب سے پہلے کیے جائیں گے قیامت. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے وقت کی ویلو کو سمجھنے کو حکم. حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی اور صحت کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی، اپنے مال کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اس وقت کی، اس ٹائم کی قدر کرو. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھے گی آپ ایک چیز کا رونا روئیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں. زندگی میں اگر 1 منٹ بھی مل رہا ہے تو اس 1 منٹ کو اللہ کی رضا کے کام میں گزارو. تم اس دنیا میں صرف کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. تمہیں اللہ نے یوں ہی بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اس دنیا میں تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے. اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے بے مقصد بنایا ہے، یوز لیس بنایا ہے، کوئی کام نہیں ہے تمہارا، تم ایسے ہی دنیا میں کھانے کمانے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہو اور تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے، حساب نہیں دینا ہے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو اپنی سمجھ کو ٹھیک کرو. فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر آف دا یونیورس ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اس کی شان بہت بلند ہے. وہ اتنا لغو کام نہیں کر سکتا. اس نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سورہ ذاریات میں بیان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میرے بندو، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی اور اس زندگی میں ملا ہوا جو وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو. عربی کی ایک کہاوت ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اس وقت کو نہیں کاٹا تو یہ وقت آپ کو کاٹ دے. ایک اور کہاوت ہے الوقت اغلی من الذہب، کہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں ہر دور میں سونا، گولڈ بہت ویلیویبل رہا ہے، سونا بڑا قیمتی رہا ہے، مگر عربی کی یہ کہاوت بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی. کیونکہ سونا اگر ضائع ہو گیا، سونا گم ہو گیا، سونا چلا گیا، دوبارہ حاصل ہو جائے گا. وقت آپ کو دوبارہ حاصل ہونے والا نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت جلیل القدر عالم ہیں. وہ کہتے ہیں الوقت ضیاء الوقت اشد من الموت. وقت کو برباد کرنا یہ موت سے زیادہ خطرناک بات ہے. کیوں؟ کیونکہ موت آپ کو دنیا سے دور کرتی ہے، آپ کے گھر والوں سے دور کرتی ہے، لیکن وقت کو ضائع کرنا یہ آپ کو اللہ سے دور. جب آپ وقت کو ضائع کریں گے، غلط کاموں میں وقت لگائیں گے، تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور یہ زیادہ خطرناک. اب آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ کن چیزوں میں آج ہم زیادہ وقت برباد کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کچھ ایسی چیزیں جو جائز ہیں، مباح ہیں، مگر ہم اس میں ضرورت سے زیادہ وقت دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کھانا ہے، سونا ہے، بات چیت کرنا ہے. ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں جائز ہیں،
لیکن اگر زندگی کا مقصد ہی کھانا ہو جائے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان، ان کا موضوع گفتگو ہمیشہ کھانے پینے کی چیز، وہ ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو، ہر تفریح کے دن صاحب کوئی یہاں سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے، ہوٹل بازی ہو رہی ہے، اور بھائی ٹھیک ہے کبھی کبھار انسان کہیں کھانے کے لیے ہوٹل میں چلا گیا، مگر روزانہ ایک معمول کی فلاں جگہ ہم چائے پینے جائیں گے، فلاں جگہ ہم برگر کھانے جائیں گے، فلاں جگہ ہمارا پیزا کھانے کا اڈا ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے میرے پیارے۔ سونا ایک صحت مند زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ سونا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سونے کا شیڈیول کیا ہے؟ ہمارا تو لائف اسٹائل صاحب ایسا ہو گیا ہے، رات کو ہم بلا وجہ جاگتے ہیں اور دن میں بلا وجہ دیر سے اٹھتے ہیں۔ وہ جو وقت ہے جس وقت کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، وہ وقت تو ہماری اس امت کا نوجوان سو کے گزار رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جب بھی سفر پہ نکلتے، جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے میدان جنگ کے لیے، تو فجر کے وقت، سحر کے وقت آپ روانہ کرتے، وہ قیمتی وقت، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کا وقت، وہ رات کا آخری پہر جس وقت رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، وہ وقت تو آج ہم سونے میں گزار رہے ہیں میرے۔ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو چکا ہے، ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار 11 بجے کے پہلے شروع نہیں ہوئے۔ یہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ یہ سسٹم ہم نے کیوں بنایا ہے؟ ہم نے اس برکت والے وقت کو کیوں کھو دیا، اور آج ہم کیوں بلا وجہ رات میں دیر میں سوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان یکرہ الکلام بعد العشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کو بھی بس پسند نہیں کرتے، بہت ضروری بات چیت وہ تب کرتے تھے، آپ عشاء کے بعد جلد سے جلد سو جاتے تھے اور تہجد کے وقت آپ اٹھتے تھے۔ تو سونا، اور تیسری چیز ہے بات چیت کرنا، کلام کرنا، بلا وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ تو صاحب اس میں ماہر ہوتے ہیں کہ بڑی باتیں بناتے ہیں، باتیں کرنا یہ کمال نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ چیز غور کرنے کی، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان بولے تو ڈھنگ کی بات بولے، صحیح بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ شکوے شکایتیں، یہ نفرتیں، یہ بدگمانیاں، یہ سب زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہو رہی۔ ہمارا وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت، خاص طور سے ہماری جو نئی نسل ہے، وہ موبائل پر صرف ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان چیزوں پر صرف ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ ہم سوشلی ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے۔ ہمارے پاس اپنے باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کی صحت کی حال چال پوچھنے کے لیے، ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے پیار اور محبت کے چند لمحات گزارنے کے لیے ٹائم ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو۔ ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا، ہمارے پڑوسی ملک کی کوئی ٹک ٹاکر تھی، کوئی سوشل میڈیا کی انفلوئنسر تھی، لاکھوں فالوور تھے، اپنے فلیٹ میں مر گئی، 2 مہینے تک اس کی لاش پڑی رہی، اور جب سامنے آئی کہ صاحب انتقال ہو گیا ہے، تو جنازے میں 40 آدمی بھی نہیں ملے جو شریک ہو سکے۔ یہ چکا چوند، یہ چمک دمک، یہ گلیمر، یہ کس کام کا آیا میرے بھائی؟ جب آپ اس قدر بدنصیب ٹھہر جائیں کہ آپ کے جنازے میں 40 اللہ کی توحید کے قائل اور 40 ایسے لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، وہ آپ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے، تو یہ سوشل میڈیا کی چمک دمک کا کیا مطلب ہے؟ موبائل پر، سوشل میڈیا پر غیر ضروری وقت دینا، اور ہماری شریعت کے بہت اہم احکام میں سے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی۔ موبائل کی اس ایکٹیویٹی نے آج شریعت کے اس حکم کی دھجیاں اڑا کر
شریعت نے تو کہا تھا نامناسب چیزوں کو بھی دیکھ کے آپ نظریں جھکا لیں، یہاں تو حرام اور ناجائز اور بےہودہ اور ولگر چیزیں دیکھی جا رہی۔ سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنی آئی ڈیز اور کتنے اکاؤنٹس ہیں جن کے فالوورز آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کا کام سوائے ولگیرٹی اور ننگا پن اور عریانیت کے پھیلانے کے کچھ نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طریقے کی کوئی غلط چیز ہم خود دیکھیں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں، دوستوں میں تقسیم کریں، کسی کو سینڈ کریں، کسی کو بھیج دیں۔ برائی میں انوالو ہونا غلط ہے، مگر اس سے بڑا غلط کام یہ کہ ہم برائی کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان غلط چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ تو موبائل اور سوشل میڈیا یہ وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا سبب بنتا چلا ہے۔ اسی طریقے سے وقت ہمارا ایک اور چیز پہ ضائع ہو رہا ہے، اور وہ صاحب بلا وجہ کی سیر سپاٹا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں سنڈے کا، اتوار کا دن ایک تہوار کے طور پہ منایا جا رہا ہے، کام دھندے بند ہے، لوگ ادھر ادھر تفریح کر رہے ہیں۔ تفریح کرنا جائز ہے، کبھی کبھی سیر سپاٹے کو نکلنا جائز ہے، مگر زندگی کا ایک بڑا حصہ بلا وجہ سیر سپاٹے میں گزارنا یہ مناسب بات نہیں ہے میرے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی سنگت میں رہتے ہیں۔ آپ کے ٹائم کو کل کرنے میں اور برباد کرنے میں برے دوستوں اور برے ساتھیوں کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قیامت کے دن پچھتائے گا انسان میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور پچھتا کر کے کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس ساتھی نے، اس دوست نے اللہ کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا۔ اور ایک بات بولوں آپ کو، آپ کے دوستوں کے ایمان اور عقیدے اور اخلاق اور کیریکٹر کا بہت اثر پڑتا ہے آپ کے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے بھی بہت ڈینجرس بات ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے جن کے ایمان اور عقیدے میں خرابی ہو، جن کی توحید گڑبڑ ہو، جو شرک و بدعت میں لت پت ہو، تو کچھ نہیں ہوگا، تو کم سے کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ شرک و بدعت کے لیے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کہیں سافٹ کارنر پیدا ہو جائے۔ اس لیے بری سنگت بھی وقت کو برباد کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل پر بلا وجہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے کہ صاحب بچپنا نہیں، اب سن شعور کو، ٹین ایجر ہو چکے، 20 سال کے پار ہو چکے، شعور، میچورٹی آ گئی، مگر صاحب بیٹھ کے گیم کھیل لیں۔ بعض کھیل ایسے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک وہ کھیل دیکھنے میں ہمارے نوجوان وقت گزارتا ہے۔ شرعی طور پہ کوئی کھیل حرام نہیں ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ جس کھیل کی وجہ سے آپ اپنی ڈیوٹی کو فراموش کریں، اپنی ضروری چیزوں کو آپ بھول جائیں، نماز سے غافل ہو جائیں، اور جس کھیل سے جسمانی، فزیکلی اور مینٹلی کوئی فائدہ نہ ہو، ہر وہ کھیل آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو وقت برباد کریں۔ چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اب آخری بات کہ ہم وقت کو یوٹیلائز کیسے کریں، وقت کا صحیح استعمال کیسے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے وقت کو نماز کے ساتھ جوڑیں، ہم نماز کے پابند بنیں، اور پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی ٹائمنگ کو نماز کے ساتھ جوڑ دیں۔ کھانا کھانا ہے، ظہر کے بعد کھائیں گے، شام کا کھانا کھانا عشاء کے بعد کھائیں گے، فلاں کسٹمر کیا جانا عصر کے بعد جائیں گے۔ یہ شیڈیولنگ جب آپ کریں گے، آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو جب آپ نماز کے ساتھ جوڑیں گے، تو 2 فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں مینجمنٹ آئے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کی پابندی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ میں اس وقت جس مسجد میں کھڑا ہوں، یہ مسجد بالکل مارکیٹ کے بیچ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روئے زمین کی سب سے خراب جگہ مارکیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے بھائی۔
ہم سب کی ضرورت ہے بازار کے ساتھ جڑی، ہمیں یہیں آنا ہے، یہی خریداری کرنا ہے، یہاں سے ہماری تجارت جڑی ہے، روزی روٹی جڑی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها، کہ روئے زمین کی سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد ہے، اور روئے زمین کی سب سے مبغوض جگہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے. ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی؟ کیونکہ بازار وہ جگہ ہے جہاں فراڈ بہت ہوتے ہیں، جہاں غلط باتیں بہت بولی جاتی ہیں، جہاں گناہ کے کام بہت ہوتے ہیں. اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں گناہ نہ کے برابر، جہاں انسان بیٹھا بھی ہے تو بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو جب بازار کے بارے میں ایسی بات اللہ کے نبی نے کہی تو ایک بات ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے. آپ بازار میں ہیں، تجارت سے جڑے ہیں، دکان سے جڑے ہیں، اور آپ کے قریب میں مسجد ہے اور حی علی الصلاۃ کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی. اب یہ آپ کے لیے بڑا امتحان ہے. آپ تجارت کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں یا نماز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کے ایمان کی آزمائش. اگر حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کا کاروبار آپ کے لیے اتنا اہم ہے کہ آپ اس آواز کو سننے کو تیار نہیں، آپ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں، میرا جملہ سخت ہے مگر معاف کیجیے گا، لعنت ہے ایسے کاروبار پر جو نماز سے ہمیں غافل، لعنت ہے ایسے پیسے پر اور ایسی دولت پر جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل. ایک متقی کی پہچان، ایک ایمان والے کی پہچان، ایک اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے متقی بندے وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تو یہ ایک کام آپ کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے اور نماز کے ساتھ اپنے ٹائمنگ کو سیٹ کیجئے. دوسرا کام، زندگی میں کچھ وقت ضرور نکالیے جس میں آپ دین کا علم حاصل کریں. دین ہماری صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین ہماری پوری زندگی پر اپلائی ہوتا ہے. کاروبار کرنا بھی آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے، ایک اچھا باپ بننا بھی سکھاتا ہے، ایک اچھا شوہر بننا بھی سکھاتا ہے، ایک اچھا انسان بننا بھی سکھاتا ہے. تو دین کو سیکھو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا ملعونتن، دنیا ملعون ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں. ملعون کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا پسند نہیں ہے. دنیا بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، مگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی محبوب چیز نہیں، سوائے 4 چیزوں. دنیا کی 4 چیزیں اللہ کو پسند ہیں. الا ذکر اللہ وما والا. ایک یہ کہ آپ دنیا میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے قریب لے کے جائے آپ. وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ موبائل پر کوئی اچھی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کرے وہ اچھی ہے. اور تیسری چیز وعالم او متعلم. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز یہ ہے کہ آدمی دین کا عالم بن جائے، دین کا جانکار بنے، دین کا سکھانے والا بن جائے یا سیکھنے والا بن جائے. تو دین کو سیکھو میرے بھائی. اور جب دین سیکھنے کی بات آئی تو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کا استعمال آپ کرتے ہیں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے جو ایک سسٹم بنایا ہے سند کا، ہمارے حدیثوں میں سند ہوتی ہے. سند کیوں ہوتی ہے؟ سند اسی لیے ہوتی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون ہے جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے. کوئی گڑبڑ راوی ہے تو وہ روایت ہم نہیں لیتے، اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. تو علماء کہتے ہیں کہ دین سند سے ملا ہے، لہذا دیکھ لیا کرو دین کس سے حاصل کرو. آج بہت سارے ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، جو صحابہ کو گالی دیتے، جو شرک و بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کے عقائد، جن کی بنیادیں دین کے خلاف ہیں، انہیں صاحب اپنا استاذ بنا کے بیٹھے، ان کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، ان کے ویڈیوز. اور یہ موبائل کی ایک عادت ہے کہ آپ جس کو سنیں گے موبائل بار بار اس کو ریکمینڈ کرے گا. تو دین آپ کس سے سیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. قیامت کا کہ قریب کا جو یہ وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء ربانی اور علماء حق کے دنیا سے کم ہونے کا وقت ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں. اور ایک اہم چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ موبائل کو وقت جو ہے آپ کم دیں. ابھی میں آج چیک کر رہا تھا، کچھ ایپس ایسے آتے ہیں، آپ گوگل اینڈرائڈ وغیرہ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، جو آپ کے ایپ کی ٹائمنگ کو سیٹ کر دیں گے. آپ ایک شیڈول بنا لیجئے کہ مجھے فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، واٹس ایپ کے لیے اتنا ٹائم دینا ہے 24 گھنٹے. تو وہ ایپ کیا کرے گا؟ اتنا ٹائم جیسے اس ایپ پر آپ نے گزارا، واٹس ایپ پر گزارا، انسٹاگرام پہ گزارا، اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ایپ بلاک ہو جائے گا، اتنی دیر کے لیے رک جائے گا.
تو اسکرین ٹائمنگ، ہمارے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے دل پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، پوری باڈی پر برا اثر پڑا ہے، اتنا زیادہ ہم اسکرین میں لگے ہوئے. میرے کئی جاننے والے ایسے جن کی انگلیاں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی، جن کی آنکھوں میں پرابلم ہو گئی اس موبائل کے کثرت استعمال کی وجہ سے. تو اسکرین کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنے والے اور ایپس کو کنٹرول کرنے والے کچھ ایپ آتے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے استعمال کو کنٹرول کریں. اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ زندگی کے اس بزی شیڈیول میں کچھ وقت آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نکالیں، اپنے بوڑھے والدین کے لیے نکالیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھروں میں بوڑھے والدین ایک یوز لیس انسان کی حیثیت سے ان کو بس ایک کمرے میں بٹھا دیا. قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جسے ہم عمر دراز بنا دیتے ہیں اسے الٹا کر دیتے ہیں، یعنی بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بابا میری کیئر کریں، وہ چاہتا ہے کہ میرا ماں جب گھر کے باہر سے آئے تو کچھ لے کے آئے. اپنی بوڑھی ماں کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کے لیے ان کے ساتھ ایسا بیہیو کرو، یہ سوچ کے کرو کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گئے جہاں ان کا بچپنا لوٹ آئے. ان کی کچھ بلا وجہ کی ضدوں پر زیادہ اعتراض نہ کرو. ان کی کبھی کبھی ایسی باتیں جو آپ کے لیے فضول ہے سن لیا کرو. اور کبھی مارکیٹ میں جاؤ، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو والد کو بہت پسند ہے، والدہ کو بہت پسند ہے، ان کو لا کے دے دو. اسی طریقے سے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ وقت نکالیں، یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو وقت کے ضیاع سے بچائے، ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جو ہمارے وقت کو برباد کرتی ہے. رب العالمین اپنی رضا کے کاموں میں ہم سب کو مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو ختم کروں، ایک ضروری اعلان بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے کچھ احباب نے کوشش کر کے، محنت کر کے مغل سرائے جیسی جگہ پہ ایک مسجد کے لیے زمین کا انتظام کیا، اور الحمدللہ وہاں پہ بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے، اور اب وہاں مسجد کی تعمیر میں ہاتھ لگایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑے خرچ کا کام ہے. وہاں احباب جماعت بہت تھوڑی سی تعداد میں، وہ بہت کمزور ہیں. وہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، نیچے بھی موجود ہیں، اوپر بھی رہیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اس مسجد کے لیے آپ ضرور تعاون کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات اور عطیات کو قبول فرمائے اور نیکی کے کاموں میں آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.